چھوٹی چیونٹی اور بڑی نعمت۔ ایک خوبصورت اور رنگین باغ میں چھوٹی سی چیونٹی ایمیا رہتی تھی۔ وہ دوسرے چیونٹیوں کی طرح روزانہ محنت سے کھانا جمع کرتی اور اپنے بل میں کام کرتی۔ لیکن ایمیا کی طبیعت کچھ الگ تھی، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھی اور دنیا کے بارے میں سوچنا پسند کرتی تھی۔ ایک دن ایمیا باغ کے کنارے پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک نرم اور مدھر آواز آئی۔ یہ آواز ایک بوڑھے عقلمند تتلی بلال کی تھی۔ ایمیا، تتلی بلال نے کہا، میں نے تمہیں دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم دل سے بہت مہربان اور سمجھدار ہو۔ میں تمہیں کچھ اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایمیا کی آنکھوں میں تجسس چمک الفاٹے۔ کیا ہے بلال؟ اس نے خوش ہو کر پوچھا۔ تمہیں اللہ نے ایک خاص نعمت دی ہے، ایمیا بلال نے کہا۔ تمہاری مہربانی اور دوسروں کے لیے سمجھداری تمہیں بہت بڑی نعمتیں دے گی۔ بہت سی چیونٹیاں روزانہ محنت کرتی ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ دوسروں کی مدد اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایمیا نے یہ سب سنا اور تھوڑی سی شرمندگی محسوس کی۔ وہ تو بس اپنی مدد سے دوسروں کی مدد کرتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کچھ خاص کر رہی ہے۔ یاد رکھو ایمیا، بلال نے مزید کہا، اللہ کی طرف سے اصلی نعمتیں وہ ہیں جو ہم دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل کرتے ہیں۔ تم چھوٹی ہو لیکن تمہاری مہربانی کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ ایمیا نے تتلی بلال کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے راستے پر چل دی۔ وہ سوچتی جا رہی تھی کہ وہ چھوٹی سی چیونٹی کیسے اللہ کی بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ جیسے ہی ایمیا آگے بڑھی، اس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو دیکھا جو ایک بڑے ٹکڑے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے پر ہلکے تھے اور وہ تھک چکا تھا۔ ایمیا فوراً اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئی اور کہا، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ پرندہ چونک کر ایمیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم تو صرف ایک چیونٹی ہو، تم کس طرح میری مدد کر سکتی ہو؟ یہ بہت بڑا ٹکڑا ہے۔ ایمیا مسکراتے ہوئے بولی، تم شاید مجھ سے بڑے ہو، لیکن میں اللہ کی دی ہوئی ایک خاص نعمت رکھتی ہوں اور وہ ہے میری مہربانی۔ ہم دونوں مل کر اس ٹکڑے کو اٹھا سکتے ہیں۔ ایمیا نے اپنی پوری طاقت لگا کر ٹکڑے کو حرکت دی اور پرندے نے اپنے پر پھیلائے اور ٹکڑے کو اٹھانے میں اس کی مدد کی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ٹکڑے کو پرندے کے گھونسلے تک لے گئے۔ پرندہ خوش ہو کر بولا، شکریہ ایمیا، میں یہ کام خود نہیں کر پاتا۔ ایمیا کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سیکھا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی دوسروں کی زندگی میں بڑی خوشی لا سکتے ہیں۔ اسی دن ایمیا نے دیکھا کہ کچھ چیونٹیاں کھانا جمع کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک چیونٹی زید بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایمیا میں مزید کھانا نہیں اٹھا سکتا، زید نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ میں بہت تھک چکا ہوں اور مزید وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ایمیا نے اس کی حالت دیکھی اور کہا، زید فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ ایمیا نے اپنی کچھ کھانا زید کے ساتھ بانٹا اور پھر مل کر کھانا جمع کیا۔ شکریہ ایمیا، زید نے کہا، تمہاری مدد کے بغیر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کرتا۔ ایمیا خوش ہو کر مسکرائی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ بلال تتلی نے کیا کہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال محبت اور مہربانی کے بڑے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ ایک دن باغ میں ایک بڑی آندھی آئی اور تیز ہوا سے درخت ہلنے لگے۔ کئی جانور اپنے اپنے گھروں میں پناہ لے رہے تھے۔ ایمیا نے دیکھا کہ چیونٹیوں کا بل خطرے میں ہے کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور مٹی میں کیچڑ بن رہا تھا۔ ایمیا فوراً دوسرے چیونٹیوں کے پاس گئی، لیکن وہ سب اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مگن تھے۔ ہمیں کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ ہمارا کھانا محفوظ ہے اور ہمارے بل بھی محفوظ ہیں۔ لیکن ایمیا ہمت نہیں ہاری۔ وہ فوراً بڑا بلوط کے درخت کے پاس گئی جہاں تتلی بلال اکثر آرام کرتا تھا۔ بلال، آندھی بہت تیز ہو رہی ہے، ایمیا نے کہا، چیونٹیوں کا بل خطرے میں ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ بلال نے اپنی پنکھوں کو ہلایا اور کہا، ایمیا، تم نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے، اب وقت ہے کہ باغ تمہاری مدد کرے۔ بلال نے اپنے پنکھوں کو ہلایا اور باغ کے دوسرے جانوروں اور کیڑوں کو بلایا۔ پرندے، مکھیاں اور یہاں تک کہ حکیم سپٹر بھی مدد کے لیے آئے۔ سب نے مل کر چیونٹیوں کے بل کو مضبوط کیا، اس کے دروازوں کو مٹی سے ڈھانپ دیا تاکہ پانی نہ داخل ہو سکے۔ ایمیا اور دوسری چیونٹیاں بھی پرندوں اور کیڑوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھیں، سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔
جب طوفان ختم ہوا باغ میں کیچڑ پھیل گیا تھا لیکن چیونٹیوں کا بل محفوظ تھا۔ امیہ نے سیکھا کہ زندگی میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ چیونٹیاں امیہ کے ساتھ ساتھ جمع ہو گئیں اور کہا، امیہ تم ہی وہ وجہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا بل بچا۔ زید نے کہا، تم نے ہمیں سکھایا کہ مہربانی صرف دینے کا نہیں بلکہ جب ہمیں ضرورت ہو تو مدد لینے کا بھی ہے۔ امیہ مسکرائی اور کہا، ہاں زید، ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ خاص نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہم چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن مہربانی سے ہم بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اللہ ہماری مدد کرے گا جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس دن کے بعد چیونٹیاں، پرندے اور باغ کے تمام جانور مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے رہنے لگے۔ امیہ اب صرف وہ چھوٹی چیونٹی نہیں رہی جو صرف کام کرنے میں مصروف تھی، بلکہ وہ باغ کا دل بن گئی تھی جو سب کو مہربانی، تعاون اور اللہ کی برکات کا اصل مفہوم سکھاتی تھی۔ اور یوں باغ خوشحال ہو گیا، محبت، تعاون اور اللہ کی برکات سے بھرا ہوا۔ امیہ کی چھوٹی سی مہربانی نے اس کے ساتھ ساتھ کی دنیا کو بہتر بنا دیا۔ کہانی کا پیغام: مہربانی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، دنیا میں بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم نہ صرف ان کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں بلکہ اللہ کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہر چھوٹا عمل نیک اور اچھا ہے، اور محبت اور تعاون کے ذریعے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔